حضرت مولانا سید مفتی حذیفہ صاحب قاسمی مدد اللہ العلی جو الحمدللہ بڑی علمی اور کلامی گفتگو کرتے ہیں، مناظر اسلام کی حیثیت سے معاشرے میں ایک اچھی شناخت اور پہچان رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع بھی تحفظ ختم نبوت ہے۔ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت والا کو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات گرامی، مناظر اسلام حضرت مولانا سید مفتی حذیفہ صاحب قاسمی مدد اللہ العلی کو اس عنوان پر ہم سماعت فرمائے، تشریف لائیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم مناظر اسلام حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، معزز علماء کرام، آج کی یہ مجلس جو اصلاً تو ایک ادارے جامعہ منہاج السنہ کے بچوں کی دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے حالات کے پیش نظر جو عنوان دیا گیا ہے تحفظ ختم نبوت، اور ماشاءاللہ ایک بچے نے ابھی اسی موضوع پر تقریر بھی کی۔ چونکہ میں کسی مجبوری سے باہر سے آ رہا تھا، ذرا تاخیر سے پہنچا، اور پہلے آیا ہوتا تو وقت میں اور گنجائش ہوتی۔ وقت کی تنگی کے پیش نظر اختصار کے ساتھ چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ میں دوپہر میں 3 بجے تک ناگپور میں تھا کامٹی میں۔ ماشاءاللہ وہاں مولانا عتیق الرحمن کامٹی اور ان کی ٹیم نے ادارے کے لیے بڑی جگہ لی ہے، اور حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین کو وہاں جمع کیا گیا تھا، چونکہ اس ادارے کی سرپرستی خود ہی حضرت فرماتے تھے۔ اصلاً تو مولانا حبیب صاحب کو آنا تھا جو حضرت کے جانشین ہے، ادارے کے ناظم ہیں، لیکن آپ نے سنا ہفتہ 10 دن پہلے حضرت کی 3 نمبر کی صاحبزادی حفصہ آپا کا اچانک انتقال ہو گیا، تو اس حادثے کی وجہ سے مولانا حبیب صاحب مدد اللہ العلی سفر ہی نہیں کر سکے، نہ بمبئی آ سکے نہ کامٹی جا سکے۔ ماشاءاللہ وہاں مولانا وستانوی تھے، میں بھی تھا، اور باندہ کے فیض یافتہ بہت سے افراد تھے۔ میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ناظم اجلاس نے حضرت مولانا خالد غازی پوری مدد اللہ العلی کا تعارف کرایا، استاد عبد العلماء، بالکل حقیقت ہے۔ اگلا تعارف میں کرا رہا ہوں مولانا صدیق صاحب باندوی کے فیض یافتہ، میرے والد محترم کے شاگرد، ہمارے لیے 1000 مرتبہ لائق احترام، قابل احترام۔ میں حضرت کو یہاں پا کر اتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ جس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدرسے کے منتظمین نے حضرت سے رابطہ کیا ہے، میں نے کہا بس اب کچھ اور مت سوچو، ان کو ہی بلاؤ، اس لیے کہ میں بے تکلف کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب بڑی بڑی کانفرنسوں میں آدمی شرکت کر رہا ہو اور اونچے ادارے سے وابستہ ہو، اور پھر اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر ان کی دلجوئی کے لیے جو پڑپٹی میں، چھوٹے مدارس میں، عام جلسوں میں شرکت کرنا، یہ ہر ایک کی جگر گردے کی بات نہیں۔ میں حضرت کا اپنی جانب سے اور باندہ مدرسے کے سارے ہی فیض یافتگان، مفتی عزیز الرحمان صاحب ہو، قاری بدر عالم صاحب وغیرہ، ہم پوری فیملی کی جانب سے اپنے ایک بڑے اور اپنے ادارے کے فارغ اور اپنے ادارے کے فیض یافتہ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہ میرے دل کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ میرے بزرگوں، عنوان تحفظ ختم نبوت ہے، تقریر بھی آپ نے سنی اور بہت کچھ سنیں گے۔ میں صرف وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آسانی کے ساتھ
آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھیں اور جو گمراہ کرنے والے ذہن گندا کرتے ہیں ان کی باتوں کا آپ جواب دے سکیں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی باطل وہ اپنی سازش میں اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی بالکل بنیادی تیاری بھی نہیں ہوتی۔ اگر معمولی سی باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوں، جس طریقے سے کسی بیماری کا دفاع کرنے کے لیے بدن کے اندر اگر دوا پہلے سے موجود ہے تو بیماری اثر انداز نہیں ہوتی۔ سردی کے موسم میں نیمونیا کے مریضوں کو انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ دوائیں دے دی جاتی ہیں، تو پھر بیماری نہیں ہوتی۔ بالکل دو چار کی طرح سیدھی سادی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتلائیں، دنیا میں کسی کام کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے یا ہوتا ہی رہتا ہے؟ ایک مسجد بننا شروع ہوئی، ماشاءاللہ نیک کام ہے، گراؤنڈ فلور بنا، پہلا مالا، دوسرا مالا، 3 4 5 7 جتنا بننا ہے، ایک دن مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جن بچوں کی دستار بندی کی جا رہی ہے، ان بچوں نے آج سے 2 3 4 سال پہلے اپنے استاد کے سامنے قرآن کی پہلی آیتیں پڑھی ہوں گی، پہلا رکوع پڑھا ہوگا، پھر 2 پارے 5 پارے 10 پارے 25 28 30 پارے، آج الحمدللہ قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی کہ وہ نالائق طبقہ جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، چور گھر کے اندر آنے کے لیے کمزور راستہ ڈھونڈتا ہے، ایک جنگلے کا اس کو ہول چاہیے، ایگزاسٹ فین کا ہول چاہیے، کہیں سے نیچی دیوار چاہیے، وہاں سے وہ اندر آئے۔ تقریباً 1000 صفحات سے زیادہ پھیلی ہوئی یہ بحث ہے ختم نبوت، اجرائے نبوت، ختم نبوت۔ نبوت جاری رہنی چاہیے یا نبوت مکمل ہو کر ختم نبوت کا اعلان ہونا چاہیے؟ اس نے کیا شروع کیا؟ وائرس کیا چھوڑے؟ ایک عام آدمی سے سوال ہوگا، میں تھوڑی سی گفتگو قادیانیت پہ کروں گا اور تھوڑی سی گفتگو شکیلیت پہ کروں گا، لیکن وہی بنیادی باتیں آپ کو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے لیے مفید ہوں اور ان اچکوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی چائے کی دکان پر، چوراہے پر، ٹرین میں چلتے ہوئے 1 آدھ گھنٹے کا ٹائم ملا، اچھا یہ بتلاؤ نبوت اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کون کہے گا نعمت نہیں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن نے نبوت کا تعارف ہی کرایا نعمت کر کے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انعام کیا، نعمت کی بارش کی ایمان والوں پر۔ نبوت نعمت ہے تو نعمت چلتی رہنا چاہیے کہ بند ہو جانی چاہیے؟ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ ہے وہ چور دروازہ اجرائے نبوت کا، چلتی رہنی چاہیے۔ میری ملاقات بعد اس قسم کے نالائقوں سے ہوئی، میں نے کہا اگر تم اپنی بات میں مخلص ہو، جتنا ہنگامہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس دروازے کو کھولنے میں کیا، تو یہ مرزا کی بات دوبارہ بند کیوں ہو گیا؟ اب قرآن کی آیتیں کہاں گئیں؟ اب وہ تاریخی حقائق کہاں کے جس کی بنیاد پر آپ نبوت کے گیٹ کو کھول رہے تھے؟ نبوت اللہ کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت جب اس کا آغاز ہوگا تکمیل بھی تو ہوگی۔ کون نہیں جانتا اس سلسلے کی پہلی کڑی سیدنا آدم علیہ السلام اور اس سلسلے کی آخری کڑی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حقیقت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، آج دنیا کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے، بین المذاہب ٹکراؤ، نظریات کا ٹکراؤ، اور کہیں کہیں پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دفاع کرنے کی پوزیشن میں کھڑے ہوئے۔ اس حقیقت کو سمجھا جائے، انبیاء کرام کی تعلیمات میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے ہاں ایک دوسرے کا مکمل احترام ہے، بعد والوں نے پہلوں کا احترام کیا ہے، پہلے والوں نے بعد کا احترام کیا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا کر اپنے اپنی امتوں سے کہہ کر گئے کہ اگر تم کو ان کا زمانہ ملے تو تم ان پر ایمان لانا، جیسا قرآن نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
اور قرآن پچھلے انبیاء کرام کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، وہ آسمانی مذاہب کو ماننے والی قومیں یہود و نصارہ جن کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں محرف شکل میں، باقی تو بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی رشتہ آسمانی مذہب جوڑا جائے، تمہارا نبی کون، تمہاری کتاب کون، زمانہ کون، کچھ پتہ نہیں تو آپ آرام کیجئے۔ جن کے پاس کچھ عطا پتہ ہے، کم سے کم گاڑی کا لائسنس تو ہے، پی یو سی نہیں ہوگی، انشورنس نہیں ہوگا، گاڑی چوری کی تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کے پاس جو مذہبی کتابیں موجود ہیں محرف شکل میں، ان کے اندر جو تذکرہ ان انبیاء کرام کا ہے، خدا کی قسم اس سے پیارے انداز سے، اس سے زیادہ قابل احترام ذریعے سے قرآن کے اندر تعارف کرایا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن کسی پچھلے نبی کی توہین نہیں کرتا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی مذہب کی توہین نہیں ہے، حتیٰ کہ جن مذاہب کا باطل ہونا طے ہے، جن طریقوں کا غلط ہونا طے ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ان کے مذہبی پیشواؤں کو برا مت کہو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کسی قوم کی قابل احترام شخصیت تمہارے یہاں چل کر آئے، تم اس کا احترام کرو، نظریات کے اختلاف کے باوجود۔ اِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ آپ قرآن کی سورہ مریم کی وہ آیتیں پڑھیے جس میں بیوی مریم پر لگنے والے الزام کا قرآن دفاع کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدا کی قدرت کا مظہر ہے۔ خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو تم ان کو زنا کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ لیکن مرغے کی ایک ٹانگ نہیں، بغیر باپ کا بچہ جو ہوگا وہ ناجائز کا ہی ہوگا، وہ حرام کا ہی ہوگا۔ جب سمجھا کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، اور قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر آیتوں پر آیتیں اترتی رہی لیکن کمبخت سننے کو تیار نہیں، تو پھر کہا گیا کہہ دو میرو غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، آؤ میدان میں، آؤ جگر تھام کر بیٹھو۔ اگر یہی اصول ہے کہ بچہ بغیر باپ کا ہو تو حرام کا ہی ہوگا، جائز کا نہیں ہو سکتا، تو آؤ جواب دو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی پیدائش وہی طریقہ تو ہے جو خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اپنایا تھا۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں اس لیے ناجائز کی اولاد ہے، تو آدم کے ہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب بولو آدم کیا ہوئے اور پھر تم سب کیا ہوئے؟ یہ دفاع قرآن نے کیوں کیا؟ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، مذاہب میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہی سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا ہے، جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ وہی سلسلہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھی نئی بات لے کر نہیں آیا ہوں، اسی سلسلے کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ ختم نبوت سلسلہ نبوت کی تکمیل ہے، اور آپ بزرگوں سے بڑے احترام کے ساتھ پیشگی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، نمازوں میں شامل نہیں ہیں، دینی جلسوں میں نہیں آتے، بزرگوں سے وابستہ نہیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ رونا ان دیندار مسلمانوں کا ہے جو 25-30 سال سے باجبات نماز نہیں چھوٹ رہی ان کی، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج و عمرے کر رہے ہیں، ہر بھلے کام میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے دین کی بنیادوں کو سمجھا ہی نہیں۔ رونا ان کا ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، جس طرح خدا کی خدائی پر ایمان لازم ہے، رسول کی رسالت پر ایمان لازم ہے، دین کا بنیادی کھمبا ہے، اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی جھوٹا نبی نہیں قبول ہوگا، نہیں آ سکتا ہے، واجب القتل ہے وہ، اس پر یقین رکھنا بھی دین کا بنیادی پلر اور کھمبا ہے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء میدان میں آ رہے ہیں، آپ ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کے باپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا اور ایک بھائی جا کر بحث کر رہا ہے، تو کیا باقی بھائی گھر میں بیٹھیں گے؟ پورا خاندان اٹھ کر جائے گا، ہمارے باپ کی عزت کا سوال ہے۔
جھگڑا کسی سے ہو رہا ہو، لیکن گھر کے مکھیا اور چودھری کی عزت کا سوال ہے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں اور ہم کو اس قسم کے کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کا موقع نہیں ہے، 2 پیسہ خرچ کرنے کا موقع نہیں. ہم نے دین سمجھا کس چیز کو ہے؟ روز قیامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم بھیک کٹورا لے کر کھڑے ہوں گے شفاعت کا، اور آقا نے پوچھا کہ میری نبوت پر اور میری خاتمیت پر کتے بھوک رہے تھے، ڈاکے پڑ رہے تھے، اور تم کو نفل نمازوں فرصت نہیں تھی، تم کو دیگر شعبوں سے فرصت نہیں تھی، کیا جواب دے گی امت اپنے پیغمبر پر؟ اللہ کے نیک بندوں نے اس راستے میں جام شہادت تک نوش کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم پیغمبر اسلام پر آنے والی ہر آج کا دفاع کریں گے جیسے ہمارے پاس اسباب ہوں گے. یہ باطل تنظیموں کا اور تحریکوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا جائے، مسلمانوں کے عقائد پر نقب زنی کی جائے، اور مسلمانوں کی کمزوری یہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو بہت کر کے کلمہ نماز دعا 2-4 رکوع 1 پارہ پڑھا دیا گیا، عقائد کے نام سے ہی امت واقف نہیں ہے. اس کا مقام تو آپ چھوڑیے، عقائد کا تعارف کرانے کے لیے آپ کے عقیدہ کہتے کس کو ہے، اسی میں آدمی پریشان رہے گا. جبکہ کان کھول کر سن لیجئے، قبر کے سوالات بھی عقائد سے متعلق ہوں گے، اور میدان محشر کے سوالات بھی بعض عقائد سے اور بعض معاملات سے متعلق ہوں گے. فضائل پر سوال نہ یہاں ہوگا نہ وہاں ہوگا. حلال و حرام، فرائض و واجبات، من ربک، ما دینک، ما تقول فی حاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ سوال؟ یہ سوال خدمت خلق کا نہیں ہے، یہ سوال نفل عبادات کا نہیں ہے، یہ سوالات عقائد کے بارے میں ہو رہے ہیں، یہ سوالات معاملات کے بارے میں ہو رہے ہیں، یہ سوالات حلال و حرام کے بارے میں ہو رہے ہیں. امت کو سب سے پہلے عقائد کی پختگی پیدا کرنی ہوگی، حلال و حرام کا امتیاز سیکھنا ہوگا. میں ایک موٹی مثال دوں، پانی جیسی چیز جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، بچیاں، بالغ بچیاں جو کل کو مائیں بننے والی ہیں، وہ پانی کی پاکی طہارت کے مسائل سے واقف نہیں. جب پانی کی پاکی طہارت کے مسائل سے واقف نہیں ہیں اور گھروں کے اندر کپڑے دھلے جاتے ہیں، ایک کپڑا بھی اس پہ ناپاک رہا، ہر گھر میں کچھ کپڑے پاک کچھ ناپاک ہوتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ دھلے جا رہے ہیں، ڈرم سے پانی نکالا جا رہا ہے، کپڑا دھلا جا رہا ہے، پھر ڈبہ ڈرم پہ ڈالا جا رہا ہے، مگھا پھر نکالا جا رہا ہے. سارے علماء اسٹیج بیٹھے ہوئے، آپ پوچھ لیجئے یہ مایہ قلیل ہے، دردہ نہیں ہے، یہ نیچے کی ناپاکی ڈرم کے پانی کو ناپاک کر دے گی. جب ڈرم کا پانی ناپاک ہو گیا، کپڑا دھل گیا، خوبصورت سی اس نے آپ کو نیل لگا دی، ٹنوپال کر دیا، اچھی سی پریس کر دی اور مردوں کو دے دیا. اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے والے کسی مرد کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر یہ صورتحال امام صاحب گھر میں ہے تو پھر پوری امت کی بحث پانی میں گئی. آپ مجھے بتلائیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر لین دین معمولی سی چوک کی بنیاد پر ربا ہو جاتا ہے، سود ہو جاتا ہے، سارا کیا کرایا پانی پھر جائے گا، اس پر کون توجہ دے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت عقائد پر توجہ دے، معاملات پر توجہ دے، مسائل پر توجہ دے، اور وہ دین میں نقب زنی کرنے والوں کی 420 سے واقف ہو، نئی نسل کو واقف کرائیں. وہ شخص اصلاً تو دربھنگا بہار کا رہنے والا، اس علاقے کے لوگوں کی معذرت کے ساتھ کی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی تو کہیں پیدا ہی ہوگا بھائی. میں حیدرآباد گیا ہوا تو ایک صاحب نے مذاق میں کہا، بولے مولانا اتنا بڑا کارنامہ بہار کے لوگوں نے انجام دیا. میں نے کہا بھائی مبارکباد کے مستحق ہے، لیکن بہرحال بدقسمتی ہے، محرومی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ایک موڑا سامنے، آپ غور کریں گے. ابھی ایک ہفتے پہلے مجھے ایک فون آیا، ایک مسجد کے ذمہ دار کا ٹرسٹیوں کے بچے چلے گئے. میں نے کہا اسی بات سے میں آپ کو 20 سال پہلے آگاہ کرتا تھا، آپ مجھے پاگل دیوانہ کہتے تھے. پڑھی کان کھول کر سن لو مسجد کے ٹرسٹیوں، تمہارے بچوں پر محنتیں ہو رہی. جب تمہارے بچے دین سے بے دین ہوں گے اور باپ کے بعد بیٹا ٹرسٹی بنے گا تو سر پٹک کر رونے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا. کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وائرس چھوڑے جا رہے ہیں، ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور قرب قیامت کے حالات کو لے کر چنی اور چنا اور نیوں. پرسوں ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ان کے خاندان کے بعد لوگ بھی فتنے شکیلیت کے اندر چلے گئے. کہنے لگے مولانا کچھ کیجئے،
میں نے کہا بھائی ہم کرنے کو تیار ہیں، آپ ساتھ دیں گے؟ آپ ساتھ دیجئے، ہم کرتے ہیں۔ ہم تو پتھر کھانے کو تیار ہیں، ہم تو اس راستے میں جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہیں، ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا، ہم فخر کریں گے اس بات پر، آپ تیار ہیں؟ اس اللہ کے بندے نے ایک آدھ باتیں کہیں، مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی۔ کہنے لگے مولانا میں نے اپنے بھانجوں سے پوچھا کہ تم اس کو عیسیٰ کہتے ہو؟ تم شکیل کو عیسیٰ کہتے ہو؟ ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات تو ہوئی نا؟ اس کی بھی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اترتی تھی، اس پر بھی اترتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ مردود کیا کرے گا؟ اپنے باپ کو مار ڈالے گا حنیف صاحب کو؟ چلیے چند موٹی موٹی باتیں انہوں نے پوچھی تو مجھے لگا اگر مسلمانوں کو اتنا بھی علم ہو جاوے تو انشاءاللہ باطل پنپے گا نہیں۔ چلیے میرے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے، ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، ایسی ذہن سازی کی گئی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کو اللہ اچھا رکھے، صحت دے، اللہ نے بڑا ذوق دیا ہے حضرت کو۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم لوگ ایک مخصوص مقام پر اسی قسم کے ایک بندے کو لے کر بیٹھے 4 گھنٹے، عصر سے لے کر 10 بجے رات تک اسی موضوع پر گفتگو۔ طریقہ کار کیا ہے ان کا؟ اتنا مخفی طریقہ کار ہے، عجیب صورتحال ہے، اس طریقہ کار کو بتلانے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پہلے ان ساری روایات سے بدزن کرنا جو قیامت سے متعلق ہے، ان سارے افراد سے بدزن کرنا جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا، پھر موجودہ اکابر سے بدزن کرنا، مدارس سے بدزن کرنا، علماء سے بدزن کرنا، ان کے چنگل میں پھنسنے کے بعد اس آدمی سے کہو کہ تم کو ایک چور سے ملوائے تھے، چلو، لیکن تم کو مولانا خالد صاحب غازی پوری سے، مولانا شمیم ندوی صاحب سے، مفتی عزیز الرحمان صاحب ملاقات کرو، نہیں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا ہوتا، بلیک میلر ہے وہ لوگ۔ جواب ملتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ کو بلایا ایک ہوٹل پر، کہنے لگے مولانا 3-4 اسی قسم کے لوگوں کو میں نے بلایا ہے، ان کو بتلایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں، اگر معلوم پڑ جائے گا تو بھائی لوٹ جائیں گے، جب وہ آ کر بیٹھ جائیں گے تو میں آپ کو مس کال ماروں گا، آپ آ جانا، اور ایسا لگے کہ آپ ٹہلتے گھومتے کہیں اور جا رہے تھے، میرے بلانے پر آ گئے۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو ان کا مس کال آیا، میں ہوٹل میں قریب سے گزرا، ارے کہنے لگے آئیے مولانا کھانا کھا لیجئے۔ میں نے کہا یار خواہش تو نہیں لیکن آپ کی محبت، چلو میں چائے پی لیتا ہوں، ایک آدھ لقمہ کھا لوں گا، بیٹھ گیا۔ اب جب میں بیٹھا تو وہ بھاگ چھوڑنے لگے، اور جب ان کو ایسا لگا کہ کچھ گفتگو ہوگی، یار دیکھ تو کھانا مت کھلا، دھوکہ دے کے تو ہم کو کیوں بلایا یار تو نے؟ وہ کہہ رہا بھائی تم مت بات کرو ان سے، کھانا کھاتے رہیں گے لیکن بات کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ دیر میں آہستہ آہستہ ان کی آپس میں نوک جھوک چالو ہوئی، اور کچھ کہنے کی گنجائش مجھ کو ملی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس کو مانتے کیا؟ طے کرو اس کی حیثیت، عیسیٰ مانتے ہو، مہدی مانتے ہو، پیغمبر مانتے ہو، مجتہد مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ تو گلے کی ہڈی تھی ان کے لیے۔ کافی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے رہبر مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی، کیا الفاظ استعمال کیے بیعت کرتے وقت سناؤ؟ کہنے لگے مولانا آپ سے ہم بات نہیں کریں گے۔ مت کرو، کہیں اگر کوئی پختہ ذمہ دار عالم دین ان سے بات کرنے والا ملا، بات ہی نہیں کریں گے۔ یہ کنڈیشن ہے۔ فتنہ اندر اندر پنپتا رہتا ہے، زخم ناسور بن کر کینسر بہنے لگتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے اب علاج ہوگا اس کا۔ ہم اپنی نئی نسل کو اس فتنے کی بنیادوں سے واقف کرائیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم لوگ اس موضوع پر بات کرتے تھے تو ذمہ دار علماء اور اکابر نے کہا مولوی صاحب کیوں تعارف کرتے ہو اس کا، کیوں پرچار کراتے ہو اس کا؟ یہ پرچار کرا رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر ایک بڑی مجلس میں جانا ہوا، اتفاق ہوا، میں نے صاف الفاظ میں کہا یہ نتیجہ ہے کچھ نہ کرنے اور کچھ نہ کرنے دینے، نہ کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو۔ بیچارے علماء کسی مسجد کے امام ہوں گے، مدرسے کے ذمہ دار ہوں گے، وہ عوامی مخالفت کیسے مول لیں؟ ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں پڑی، آزاد ہے، اللہ نے ان کو ایسے وسائل دے رکھے اور کھل کر بات کرنے کا حوصلہ ہے، لاکھوں میں ایک ملنا مشکل ہے، ورنہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے مربوط ہے۔ بچے نے اپنی تقریر میں
امام مہدی کے تھوڑے سے حالات بتلائے، بس انہی باتوں کو میں 2-5 منٹ میں مکمل کر کے جی وہ حالات ایک دم آخر میں. اور یہ بات عرض کر دوں کہ قرب قیامت کے نام پر جو چیزیں بطور نشانی کے قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں وہ سب ایک جیسی نہیں ہیں. قرب قیامت کی بات چیزیں وہ ہیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شروع ہوتی ہیں. جیسے آپ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. یعنی اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی نیا دین نہیں، آپ کے بعد قیامت. آپ کے ہاتھ پر شق القمر معجزے کا ظہور، جو قرآن نے اس کو قیامت کی علامت قرار دیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کچھ علامتیں وہ ہیں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اولادوں کا نافرمان ہونا، زنا کا عام ہونا، ناچ گانے کا عام ہونا وغیرہ وغیرہ. پھر اگلی علامتیں جن حالات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر باطل طاقتوں سے ان کی جنگ ہوگی، پھر دجال ظاہر ہوگا اور اس کے بعد دجالی فوج سے ان کا مقابلہ ہوگا. وہ بھی آخری علامتیں نہیں ہیں، اس کے بعد بھی علامتیں آئیں گی. پھر ایک دم آخری علامت جس کے بعد ایمان قبول نہیں ہے، صفا پہاڑی کا پھٹنا، اس کے اندر سے ایک جانور کا نکلنا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. سورج کے بجائے مشرق سے مغرب کے نکلنا، بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا، اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوگا. ابھی ایک لمبا عرصہ باقی ہے، ابھی امام مہدی کا منظر عام پر آنا باقی ہے. اور دنیا سنے کان کھول کر، اور وہ لوگ بیٹھے ہو تو بھی سنے. امام مہدی اپنی بیعت کی دعوت نہیں دیں گے، امام مہدی اپنی مہدویت کے پرچار میں پمفلٹ نہیں بانٹیں گے، امام مہدی اپنے پرچار کے لیے افراد کو نہیں چھوڑیں گے. اور امام مہدی جس وقت امت ان کو پہچان لے گی، تب سے لے کر انتقال تک. بچے نے کہا نا 7 سال 9 سال، وہ 7 سال 9 سال عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نہیں، بیعت کے بعد سے. 6 سال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے 7ویں سال وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اگلا نظام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. وہ بند کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، اے سی روم میں، کسی کو دکھتا ہی نہیں، اندر ہی سے خرافات چلا رہا ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا، ارے بھائی امام مہدی ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ چھپ کر بیٹھ کے رہنے کے لیے آئے؟ یہ تو امام غیب ہو گئے. بلاؤ میدان میں، ہم جیسے ناچیز سرپروں سے کراؤ گفتگو، ہم تیار ہیں آنے کے لیے. اورنگ آباد بلاتے تو ہم وہاں آتے، بمبئی بلاؤ تو وہاں آتے، رونڈی بلاؤ تو وہاں آتے. ہندوستان میں جہاں بلاؤ ہم آنے کو تیار ہیں. ایک مرتبہ اسٹیج لگا کر اوپن گفتگو تو ہو، دودھ پانی الگ ہو سکے. امام غائب ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے اور دجالی فوج سے ان کا مقابلہ ہوگا، خدا بند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت دے دی ہے. افرادی قوت کم ہونے کے باوجود دجالی فوج پر ان کی فوج غالب آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہ تلوار اور اسٹین گن کا کام کر رہی ہوگی. فوجوں کی صفیں کٹ کٹ کے گر رہی ہوں گی. یہودی بھاگیں گے، دجال بھاگے گا. یہودی یا تو مارے جائیں گے یا کچھ توبہ کر لیں گے. دجال بھاگے گا. دمشق سے اس کو دوڑائیں گے کہاں تک؟ تل ابیب تک. تل ابیب کے پاس وہ مقام ہے لد. تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، اس سے 1800 کلومیٹر فاصلے پر مقام لد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی نشاندہی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جہاں گرا کر قتل کریں گے. جو دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے. دجال مارا جائے گا، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. وہ دنیا پر حاوی ہو جائیں گے، دنیا کی آبادی کے دستپت ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، پروردگار ہماری ان سے حفاظت فرما. ان کے بدن میں ایک پھنسی نکلے گی، سب مر جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد لاشوں زمین پڑ جائے گی گندگی سے، لاشوں کے تعفن سے. دوبارہ دعا کریں گے، پروردگار ان کی لاشوں سے ہم کو نجات دلا. تو آسمان سے بڑی بڑی گردن والے پرندے اتریں گے کہ ان کو کھینچ کھینچ سمندر پھینکیں گے، گڑھوں میں پھینکیں گے. لیکن جو بدن میں ان کی گندگی زمین پھیلی ہوگی اس کے لیے دوبارہ پھر دعا کریں گے. بڑی بڑی بوندوں کا آسمان سے پانی برسے گا، بڑی مقدار میں سیلاب آئے گا اور ساری گندگی بہ کر سمندر میں چلی جائے گی. آخری بات، یہودی یا تو طیب ہوئے یا مارے گئے. عیسائی
جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پیغمبر آسمان سے دوبارہ اتر آئے ہیں تو پوری قوم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ دوبارہ پڑھے گی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تشریف لا رہے ہیں دوبارہ، اللہ کا اصول ہے آپ کی بعثت کے بعد اگر پچھلا کوئی نبی لوٹ کر بھی آئے تو وہ آپ کی شریعت کا تابع ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کی اتباع کر رہے ہوں گے، عیسائی قوم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گی اور وہ تابع ہوں گے شریعت محمدیہ کے، تو بالواسطہ وہ پوری قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی. آسمانی مذاہب تین، عیسائیت، یہودیت اور اسلام. یہودیت یا تو مارے گئے یا تائب ہوئے، عیسائیت اسلام میں آ گئے، باقی کسی مذہب کا نام و نشان بچے گا نہیں. یہ ہے وہ جس کو کہا گیا ہے کہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ابھی کنوارے ہیں، شادی ہوگی، 40 سال کی عمر اور پوری کریں گے، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوگا. روضہ اقدس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، چوتھی سیٹ خالی ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں آرام فرمائیں گے. اتنی واضح باتیں موجود ہونے کے باوجود میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ دار علماء کرام میدان میں اتر کر کام کریں. اتنے بہت دلائل موجود ہیں، ان کو لے کر عوام کو بتلائیں، اور عوام الناس آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو دینی کام سمجھ کر کام کرنے والوں کا تعاون کیجئے. مبارکباد دوں گا ادارے کے ذمہ دار مفتی انصار احمد صاحب، مولانا نوشاد صاحب اور ہمارے سارے ہی دوست جو 1 گھنٹے سے مجھ کو مسلسل فون پر ڈس رہے تھے، کہاں تک پہنچے کہاں تک پہنچے کہاں تک پہنچے. ان کی محبت سراخوں پر میں تاخیر سے آیا، اس کے لیے معذرت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. خیر الکلام ما قل و دل. آئیے حضرات گرامی، ہم سب کے لیے مسرت کا موقع ہے. جی ایک حضرات گرامی، جامعہ عربیہ منہاج السنہ کے بانی و محتمم حضرت مولانا مفتی محمد انصار قاسمی مدد اللہ العلی، جو الحمدللہ قلم کی بھی دھنی ہے، گزشتہ چند سالوں میں تقریباً 13 کتابیں ان کی منظر عام پہ آ چکی ہے. یہ اجلاس جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہوا، اس عنوان کو پیش نظر رکھ کے حضرت والا نے عرفان العقائد کے عنوان سے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے. مختصر سی کتاب ہے، لیکن جو یہ فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، اس فتنے کا تعاقب تو نہیں لیکن اس کا تحفظ کرنے کے لیے، کم از کم اپنی نئی نسل کے تحفظ کے لیے یہ کتاب بہت عمدہ ہے. حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے احادیث میں جو باتیں آئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، ان تفصیلات کو جمع کرنے کے بعد سوال و جوابات کی شکل میں انہوں نے اس عقیدے کو پیش کیا ہے، تاکہ ہمارے گھر کا ہر بچہ، ہر فرد اور ہماری نئی نسل سوال و جواب کی شکل میں اسے یاد کر لے اور کم از کم اپنی ایمان اور اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکے. حضرت مفتی صاحب کی خواہش ہے کہ حضرت مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری، استاد حدیث ندوۃ العلماء، جو ہمارے آج کے مقرر خصوصی ہیں، حضرت والا کے ہاتھوں سے اس کتاب کا رسم اجرا ہو اور اس تعلق سے اخبار میں ایک نیوز بھی بن جائے. میں گزارش کروں گا اہل علم علماء کرام سے کھڑے ہو جائیں اور اس کتاب کی ایک چھوٹی سی رسم اجرا کی شکل انجام دیں.